السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے لیسن کے بارے میں کس کس نے کچھ سوچا جا کر کچھ کرنے کا کام کیا یا نیت کی یا تیاری کی؟ جی السلام علیکم. کل جب میں وصیت لکھنے لگی اور اس سے پہلے میں نے اشیاء کی لسٹ بنائی تو ہر چیز پہ شکر ادا کیا. پہلے کبھی بھی مجھے شکر نہیں ہوا تھا، پہلے ہمیشہ شکوہ رہتا تھا کہ یہ بھی چیز نہیں ہے، یہ بھی چیز نہیں ہے. لیکن کل جتنا شکر ادا کیا شاید میں نے کبھی بھی نہیں کیا. الحمدللہ، کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی جو ہماری ملکیت میں ہیں. الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے بھی پہلے لسٹ بنائی اور اس سے پہلے ہم نے تعلیم الاسلام میں جب وصیت لکھی تھی تو اس ٹائم میرے پاس 5 پارے تھے اور میں ان پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ میں کسی کو دے دوں گی. لیکن کل جب میں بنا رہی تھی تو میرے پاس 30 پاراز تھے اور 3 قرآن پاک تھے جو میرے اپنے تھے. وہ جب میں بنا رہی تھی لسٹ اور پھر میں نے بعد میں وصیت لکھی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے 7 پیسے جو تھے سب چیز ڈیوائڈ کر کے لکھ دی تھی. الحمدللہ. تو کہتے ابھی تک وہ لسٹ بنا رہی ہیں، مکمل نہیں ہوئی. یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ حساب کس کس چیز کا دینا ہے، کیا کچھ ہے ہمارے پاس، کوئی اور کچھ. یہ کہتی ہیں کہ کہیں یہ کل درس پہ گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی معاملات کے علاوہ بھی وصیت ہوتی ہے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے اویئرنیس. جی آپ صحیح ہے. بالکل. دیکھیے آپ انڈیویجول تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرے، گھر میں رہتے ہیں، گھر کا ایک حصہ ہے، تو جب کوئی بھی کام کریں گے تو مشاورت سے ان کو بتا کے یا ان کے علم میں تو آئے گی، تو پھر بعض اوقات ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو قبل از وقت کی بات سمجھتے ہیں. تو ایسی باتوں پر کام اینڈ کوائٹ اور اسے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں میرے پاس وہ چیز ہے جس پر وصیت لکھنی چاہیے جو 2 راتوں سے زائد نہ گزرے اور انسان لکھ لے اپنے لیے. جی اپنی بھی وصیت کی اور ساتھ ساتھ میں والدہ میری آن لائن کلاس سن رہی ہیں تو ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، وصیت کس کو کہتے ہیں. پھر 3-4 ان سے میں نے سوال کیے تو الحمدللہ سمجھ آ گئی. الحمدللہ. میری مامی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2005 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو شی واز اے ویری پائس وومن اور کلمے پر موت ہوئی تھی ان کی. انہیں سیالکوٹ لے کے گیا کیونکہ انہیں دفنانا ادھر تھا. تو ہوا کچھ یوں کہ ماموں نے بعد میں بتایا کہ مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مطلب میری جو پردے کا جو ہے نا وہ خیال کیا جائے. اور سیالکوٹ میں اس پورا دن لائٹ نہیں تھی. مطلب میں یہ سوچی تھی کہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود انتظام کر دیتے ہیں. الحمدللہ انتظام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کی وصیتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز میں وصیت لکھی جاتی ہے. اور رب العالمین، عالمین ایک عالم نہیں کئی عالم، اور ان میں سے ایک عالم اور اس کا ایک حصہ میں. اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے بہت ہیں. اگر میں اس کے حکم پر نہیں چلوں گی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں. وہ تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کمایا، اور اگر وہ راضی ہے تو سارے جہان ہمارے موافق. اس لیے میری اول و آخر ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا، اس سے میرا مقصود اپنے رب کو راضی کرنا ہو. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری عبادتیں، ساری قربانیاں، ہر طرح کا عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو. اگر وہ ناراض ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ چھوڑ دے گا بلکہ باقی اس کی تمام اطاعت گزار مخلوق بھی الگ ہو جائے گی، وہ بھی چھوڑ دے گی. اس لیے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو. ہماری زندگی کا واحد مرکز و محور یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے ہر عمل سے، ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ، ہر خیال، ہر آئیڈیا، ہر چیز کے ساتھ. کچھ بھی جو ہمارے پاس، چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل. اور جہاں کسی اور کا خیال ہے، کوئی اور شریک ہونے لگے تو فوراً جھٹک دیں کہ نہیں، میرا رب بڑا ہے، مجھے جو کچھ کرنا بس اس کے لیے کرنا ہے، چاہے وصیت کرنی ہے یا کچھ اور. یعنی وصیت بھی جو آپ لکھیں گے تو بندوں کی رضامندی کے لیے نہیں لکھیں گے، اللہ کی رضا کے لیے.
تو آج کا موضوع ہے کہ وصیت پر عمل درآمد کیسے ہوگا. سب سے پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ جائز وصیت پر عمل کرنا لازم ہے. اگر وصیت ناجائز ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اسی لیے اگر وصیت غلط ہو تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پورا کرنے میں وصیت کرنے والے کی تو اطاعت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی. تو کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا جائے گا، خصوصاً ایسا کام جس سے حقداروں پر ظلم ہو رہا ہو. سورۃ البقرہ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، یعنی جائز وصیت کو، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں. یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کی وصیت جائز ہے تو تبدیل نہیں کی جائے گی، لیکن اگر ناجائز ہے تو تبدیل کی جا سکتی. بچے کی وصیت کو بھی پورا کیا جائے گا. غسان کے ایک بچے نے، ایک قبیلہ ہے، اپنے ماموؤں کے لیے وصیت کی. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے اس وصیت کو جائز کر دیا کہ اگر اس وصیت کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے تو خواہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے اس کو آنر کیا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا. ناقابل قبول وصیت، ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جب کہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو، تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی. ایسی وصیت ضرر رساں وصیت کہلاتی، نقصان پہنچانے والی وصیت. تو وصیت کی شرائط میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، نہ کسی حقدار پر، اور نہ ویسے بھی کہ آپ جس کو وصیت کر رہے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیں، پریشان کر دیں، یعنی بوجھ نہ ڈالیں دوسروں پر. حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی. یعنی اگر کوئی کسی کو یہ وصیت کر جائے کہ تم میری قبر پر چراغ جلاتے رہنا، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، اور نہ ہی وصیت سننے والے یا وصیت لینے والے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس کو نہ کرے، کیونکہ وہ کسی انسان کے کہنے سے، جو زندہ ہے اس کے کہنے سے بھی غلط کام نہیں کرے گا. کہاں یہ کہ کوئی کہہ کے مر گیا اور یہ انسان اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے یا گناہ کے کاموں میں ڈالے، تو ایسا نہیں ہوگا. موت کی مدہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت، نیز یادداشت سے محروم یا کوئی مخبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر ورثاء کا اطمینان نہ ہو، تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ جب ہوش میں نہیں ہوتے، نیم بے ہوشی میں ہیں یا بیماری میں یا تکلیف میں ہیں، اور کچھ اور لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں، اس پہ سائن کر دیں، تو وہ پھر اس طرح ویلڈ نہیں ہوگی جس طرح ایک صحیح صحت مند انسان کی وصیت ہوگی. تو اس میں اگر کسی پر بھی زیادتی ہوتی ہو تو کسی سے مشورہ کر کے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی اس نے کسی حرام کام کا حکم نہیں دیا، لیکن جو کہا ہے وہ دوسرے کے حق میں نقصان دہ، کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس صورت میں پھر تبدیلی ہوگی. غلط وصیت کو بدل دیا جائے گا. سورۃ البقرہ آیت 182 میں فرمایا، جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے کہ اس نے کسی کو فیور کیا ہے یا غلط کام کہا ہے، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی زندگی میں ہی اس کو ریورٹ کر دے، واپس کر دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا. ایک بچہ تھا، اس پہ یہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا. سعد نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا لڑکا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے، آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے. اور اب بن زمعہ نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو مجھے ملے یہ میرا بھائی. یا رسول اللہ، میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا، وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی، شکل دیکھی، تو اس کی عتبہ کے ساتھ واضح مشابہت تھی. آپ نے فرمایا، اب لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں. اصل میں جس لونڈی کا بچہ تھا وہ پہلے عتبہ کے پاس تھی، اور عتبہ کون تھے، کس کے بھائی تھے؟ سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دور جاہلیت میں یعنی خاندانی نظام جو تھا بعض جگہوں پہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا، اور کوہبہ گری بھی بہت عام تھی. لونڈیاں پراسٹیٹیوشن کا کام کرتی تھی، اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سب مردوں کو اکٹھا کر لیتی تھی جس سے اس عورت کے تعلق ہوتے، اور جس کے نام وہ چاہتی منسوب کر دیتی عورت.
یا جس سے وہ ملتا جلتا ہوتا بچہ اس کو مل جاتا، اس کی طرف منسوب ہو جاتا. اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی. تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو دور جاہلیت سے چلے آ رہے تھے اور بہت سی چیزوں کی اصلاح میں وقت بھی لگا، ایک دم نہیں اصلاح کی گئی. تو بہرحال سعد بن ابی وقاص نے اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ عتبہ سے ملتا جلتا تھا، اور پہلے وہ لونڈی جو تھی وہ عتبہ کے پاس تھی، پھر اس کے بعد وہ یعنی کہ زما کے پاس آ گئی. تو اب ہوا یہ کہ جب لونڈی زما کے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی اب یہ لونڈی جس کے پاس ہے، جس کے گھر میں بچہ پیدا کیا، اسی کے پاس جائے گا. واضح مشابہت کے باوجود آپ نے بچہ سعد کو نہیں دیا بلکہ عبد بن زما کے حوالے کیا، اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ بچہ جہاں پیدا ہوگا یا جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا. غیر مسلم والدین کی وصیت پوری نہ کی جائے. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 گردن غلام آزاد کیے جائیں. چنانچہ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے 50 غلاموں کو آزاد کیا. پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی 50 غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. باپ کفر کی حالت میں فوت ہوا اور ایک وصیت کر گیا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. ایک بیٹے نے 50 کی، دوسرا کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ طرح میں مشورہ کر لوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے 100 گردنیں آزاد کرنے کی وصیت کی ہے. میرے بھائی ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور 50 اس کے ذمہ باقی ہیں، تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا اس لیے اس کو یہ سب کچھ پہنچے گا نہیں. مطلب کیا تھا؟ کرنے کا فائدہ نہیں، نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ نیکیاں ایمان کی حالت میں قبول ہوتی ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ہر وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر چیز کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ نو. کیا ہر وصیت کو پورا کیا جائے گا؟ نو. کون سی وصیت کو پھر پورا کیا جائے گا؟ جو میڈ بائی مسلم اور ان اکارڈنگس ود شرعی رولز. اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی. اگر ڈاؤٹ ہو تو کیا کیا جائے گا؟ کسی عالم سے رجوع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کلیئر کٹ حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی، یا پھر ایسی سچویشن میں وصیت کرائی جاتی ہے کہ وصیت کے الفاظ تو ٹھیک ہیں، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن ہڈن نقصان ہے کسی اور کا یا کسی کی طرفداری ہے اس میں، تو کیا حکم ہے کیا کیا جائے؟ بدل دیا جائے. مثلا ایک شخص خود فوت ہو گیا، باپ اس کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں، خود فوت ہو گیا. اب جو دادا ہیں وہ پوتوں کے حق میں وصیت کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے، لیکن وہ سب کو دینے کی بجائے صرف ایک کو ہی دیے جا رہے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں تو دادا وصیت کر سکتا ہے پوتے کے حق میں، لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہی سب کچھ دے رہا ہے اور باقی منہ دیکھ رہے ہیں. اس سے ان کے درمیان آپس میں بھی نفرت پیدا ہوگی. تو اس میں ظلم کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے. اس قسم کے ظلم کو بھی روکنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ کسی کا سوال تھا. اگر کوئی مذاق میں وصیت کرے تو اس کو پورا نہ کرنا کیا گناہ ہے؟ دین کھیل تماشا نہیں ہے، اٹس اے سیریس تھنگ. مثلا بعضوں کا تو ہوتا ہے نا، بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو دوسرا بھی ہنسی مذاق میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بھی میری طرف سے 100 بکرے قربان کر دینا، اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ مین اٹ، جسٹ ایز اے جوک. تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھ کے دے یا پراپر طریقے سے وصیت کرے. اس میں بھی آتا ہے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ. کسی نے لکھا ایک باپ کے 5 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا جبکہ اس کے آگے بھی بچے ہیں، یعنی اس کے اپنے بچے بھی ہیں. جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس مرے ہوئے لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں، یا صرف وصیت کی جائے گی؟ وراثت ملے گی یا وصیت؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ٹھیک سمجھ گئے آپ. یعنی جو اس کا اپنا باپ ہو تو ان کی تو وراثت ان کو مل گئی، اسی لیے باپ کے باپ کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی، یعنی کہ دادا کی نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی لے لی. اگر سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کے پاس خاص کچھ نہیں تھا تو بچے ضرورت مند ہیں تو پھر اسی لیے تو وصیت رکھی گئی ہے کہ صلہ رحمی بھی کی جائے. سوال ہے، آپ ہی کے سوال ہیں، چونکہ میں بتا چکی ہوں تبھی ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا. اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کے بعد اس وصیت کو کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟
ومن خاف من موص جنفا او اثما، جنف یہی ہے نا ایک طرف کا فیوریٹزم، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. وصیت کی اقسام، یعنی کس کس قسم کی وصیت ہوتی ہے مالی معاملات کے علاوہ، اور کیا وصیتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. نمبر 2 وصیت برائے حقوق اور واجبات. نمبر 3 وصیت برائے نصیحت اور تزکیہ تربیت. تو یہ 3 مختلف طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک میں مال ہے، ایک میں حقوق ہے، اور ایک میں عام وصیتیں ہیں. نمبر 1 وصیت برائے مال و اسباب. مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور، کرنسی، بینک اکاؤنٹ، سرٹیفکیٹ، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، یہ سب ترکہ میں شامل ہے. یعنی یہ سب کیا ہے؟ ترکہ. ترکہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال. کون چھوڑتا ہے؟ مرنے والا. تو مرنے والا اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا تو وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ورثہ، ترکہ. اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا امت مسلمہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں مختص کیا جا سکتا ہے، اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. ایسی وصیت میں 1/3 تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. لیکن یہ وہ خود کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے والے ایک اٹھ جائے اس میں سے اور سب کو کہنا ہی نہیں اس میں سے ہم 1/3 تقسیم نہیں کریں گے، ہم سب صدقہ کریں گے. مجبور نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو. تو مرنے سے پہلے ہی وصیت کرنی ہوگی، مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے وصیت نہیں کرے گا. از اٹ کلیئر؟ یعنی اگر آپ خود نہیں لکھ رہے، اپنی نہیں بتا رہے، نہیں کسی کو کچھ کہہ رہے، اور آپ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا مال کیا بن جائے گا؟ ترکہ، چھوڑا ہوا مال. اب وہ کس کا حصہ ہے؟ وارثوں کا. وارثوں کو کب ملے گا؟ قرضہ ادا کرنے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد. وصیت کی نہیں آپ نے، اب کیا ہوگا؟ کیا وارث وصیت بنا سکتے ہیں خود سے؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو اس لیے کیا ضروری ہے؟ کیا کریں آپ؟ اپنی زندگی میں کریں. دیکھیے وصیت نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے، ہاں ایک ثواب سے محرومی ضرور ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وصیت لازم ہے تو پھر اس کو نہیں 2 راتیں گزارنی چاہیے مگر یہ کہ وہ لکھ لے اس کو. مثلا کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے اور آپ فکر مند ہیں اپنے پوتوں نواسوں وغیرہ کے بارے میں، تو آپ کر لیں. کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کر لیں. یا اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ابھی سے کہہ دیں. ایسا نہ ہو کہ بعد میں وارث مال تقسیم کر کے عیاشیاں کریں اور آپ قبر میں بیٹھ کے پریشان ہو کہ میں اپنے لیے کچھ کر کے آتی، یا لیتنی قدمت لحیاتی. تو اپنے لیے کل جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وصیت کا حکم دراصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، تحفہ ہے، صدقہ ہے. آپ کے لیے ایک رستہ کھولا ہے اللہ نے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کر سکیں. ان کا سوال ہے کیا مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہونا ضروری ہے؟ کیا دلیل ہے؟ اگر آپ آیات وراثت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرض کے درجے میں تقسیم ہونا چاہیے اور ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے. اس کے بعد کوئی صدقہ کرنا چاہے ماں باپ کی طرف سے یا جس کا مال وہ یوز کر رہا ہے کہ تھوڑا اس پر بھی احسان کر دے تو وہ الگ بات ہے. انتہائی غلط بات ہے کہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے. فوراً فیصلے کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل. اگر آپ کو میت سے ہمدردی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اگر تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی، کسی پہ ظلم ہو گیا، کیونکہ حقوق العباد پر تو پکڑا قیامت کے دن، تو یہ بعد والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو فوراً نبھائیں. لینڈز وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہے ویسی پڑی رہتی ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو بیچنا وہ مشکل ایک چیز ہو جاتی ہے، بہت مشکل کام ہے. لیکن دیکھیے اجر بھی تو اسی پر ہے نا کہ انسان اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے. کچھ حکم انفرادی حیثیت میں آپ ان کی تعمیل کرتے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کرنے پڑتے ہیں، پھر ان کی ذہن سازی ضروری ہے. ایسا شخص بدنام تو بہت ہوتا ہے گھر میں جو ایسی کوئی بات بھی کر دے، لیکن پھر کسی کو تو کہنا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو کرنا ہے. اب میں چند وصیتیں بتاؤں گی. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی وصیت. ابو سلمہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو 4 لاکھ میں فروخت ہوا. انہوں نے اپنا مال کس کے لیے لکھا؟ امہات المومنین کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، کوئی ترکہ نہیں تھا ان کے لیے. ٹھیک، تو صحابی فوت ہو رہے ہیں اور وہ اپنا مال امہات کے لیے وقف کر رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا
میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں. اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے، کیونکہ انہوں نے خیال رکھا ازواج مطہرات کا، ان کے لیے حج کا بھی انتظام کیا اور ویسے بھی ان پر سپینڈ کرتے تھے. اور جب وہ دنیا سے جانے لگے پھر بھی انہیں ان کی فکر تھی، اپنے بعد بھی وصیت کر کے گئے. ان کے اوپر اس میں سے کچھ بھی فرض نہیں تھا، نہ لازم تھا. یہ انہوں نے اپنے اجر کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کی کہ سارا میرے ہی وارث لے جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہ جلے. وصیت برائے حقوق و واجبات یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ مثلا قریب المرگ ایک تہائی وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں، مثلا ادھار، قرض وغیرہ. جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فدیہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزے رکھے ہی نہ اور وہ بعد میں وصیت کر کے جائے. زکوٰۃ اگر ذمے تھی اور نہ دے سکا لیکن اگر ادا ہو چکی ہے اور اگلی زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو پھر تو وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا. اب اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ہاں اگر وقت ہو چکا تھا اور اس نے نہیں دی تو وہ ادا کی جائے گی. سمجھ آیا سوال؟ نہیں آیا تو جان لیجئے. فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی تو کیا لکھ کے جائے کہ میرے 1/3 میں سے حج بدل کرا دیا جائے. کوئی جائز نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا تو کیا کرے؟ لکھ جائے کہ یہ میں نے مانا ہوا ہے، ابھی تک میں نہیں کر سکا، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ کام کر دیا جائے. اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ اس تہائی میں سے ادا کیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے. اگر نہیں کیا تب بھی وہ اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تیسری قسم ہے وصیت برائے نصیحت و تزکیہ. وصیت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے. مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال، مثلا کوئی کسی کے بھی ذمہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانے یعنی لائبریری، شفا خانے، کوئی ڈسپینسری یا کوئی چیز ایسی بنائی تھی، یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال، انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایک شخص کے زیر استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ کام کی وجہ سے اس کو دی گئی ہوتی. ایسی چیزیں عموماً تو دفاتر میں ہی رکھی ہوتی ہیں اور آٹومیٹیکلی وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے، ان کا نہ ورثہ وصیت کسی سے تعلق نہیں. لیکن بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر ادا کی جا رہی ہوتی، تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ وصیت کر دینی چاہیے. اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی نہیں ہے، ادارے کی ہے جو ان کی تقسیم میں نہیں شامل ہو سکتی. ٹھیک ہے. کوئی علمی پروجیکٹ، کوئی کتابیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی. مثلا میرے شوہر جو ہیں ان کے پردادا نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی تو دادا نے لکھی، پھر وہ فوت ہو گئے تو والد نے لکھی. 3 جنریشن نے مل کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن زندگی مہلت نہیں دیتی. تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے، تو ہمیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. بچے صرف مال کے وارث نہ بنے، علم کے وارث بھی بنے. والدین جو نیک خیر بھلائی کے کام کرتے رہے ان کو کنٹینیو کریں، اور یہی بہترین صدقہ جاریہ ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر ظہیر کا تو سب کو معلوم ہے، جنہوں نے شفا اسپتال بنایا اور بہت سے اور بھی خیر کے کام کیے. تعمیر ملت ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا. تو پچھلے دنوں ان کی بیٹی میرے پاس آئی، تو وہ امریکہ میں رہتی تھی کئی سالوں سے، تو کہنے لگی کہ میرے والد چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ ایک کام شروع کیا تھا تعمیر ملت کا، تو میں صرف اس غرض سے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں کہ میں اپنے والد کے اس کام کو آگے لے کے بڑھوں. obviously اور لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح میرے والد چاہتے تھے، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا ہے، خواہ وہ اولاد ہو یا کوئی اور ہو. تو ان کو اپنے طور پہ بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کام شروع کیا، ادھورا رہ گیا، اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، یا ان کے اوپر ایک امانت تھی یا ایک ذمہ تھا، ایک فرض تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے یا ادھورا رہ گیا، اور اگر اس کو کوئی سیریسلی لے کے نہیں چلے گا تو وہ بگڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں گی. ظاہر ہے کہ جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کا مال اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد یہ نہ سوچیں کہ اس کو کون لک آفٹر کرے. تو ہر چیز کی انسان کو فکر ہونی چاہیے، جو بھی اس کے پاس ذاتی ہے یا امانتاً کوئی چیز اس کے حوالے ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ جو واقعی اس میں سنجیدہ ہو، کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار، دونوں طرح سے. تو
الحمدللہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ساری ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا وہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں وہ دوہرا اجر پاتے ہیں. ایک تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے ساتھ احسان کرنا، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے کام آگے بڑھانا. اچھا جی، اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وصیت. محمد بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعے کے اگلے دن حاضر ہوا. اس وقت وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے. کون؟ ابن عباس. محمد بن عمر جو تھے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے. کب؟ جمعے سے اگلے دن. جب وہ کہاں تھے؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ابن عباس مفسر قرآن ہے، معلم ہے. کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کس کے گھر میں؟ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر میں. وہ کیا لگتی تھی؟ ان کی خالہ تھی. وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ؟ کیونکہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں وصیت کی تھی کیا؟ کہ میرے بعد میرے گھر کو علم کے لیے استعمال کرنا. ابن عباس جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا. کہاں؟ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر. اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے. یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ تاکہ حضرت میمونہ کو ثواب ملتا رہے. جس کی کوئی زمین ہوتی ہے، جس کا کوئی گھر ہوتا ہے، اس پر جو بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسجد ہو، خواہ وہ دینی ادارہ ہو، جیسے اس وقت آپ اس فلور پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، تو جس کا پیسہ یہاں لگا ہے ان سب کو اجر پہنچ رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ سارا عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا، اس کا ایک حصہ آپ کے حصے میں سے نہیں، اس کا ایک حصہ فری اجر ان کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کے لیے وقف کیا مال اپنا. تو حضرت میمونہ نے بھی اس سنت کا اجرا کیا کہ میرے بعد میرے بھانجے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ میرے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں. تو وہ پھر ان کی وصیت پوری کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم اور عمل اور تزکیہ کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے. مثلاً حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید، خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی. ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اس قسم کی وصیتیں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ خرم مراد کی وصیت پڑھ لیجئے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں خط و کتابت کی، ان کی عمر 30 سال ہے، ڈاکٹر ہیں، کہیں کام کرتی ہیں. ٹھیک، انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے میل لکھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ لی ہے، شاید قرآن پاک میں سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو آپ اس کو چیک کر دیں. تو یہ وصیت ان کی میرے پاس آئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے اپنے کاغذ مجھے بھیج دیں کہ چیک کر دیں، میں صرف ان کا ایک عمل بطور نمونہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. باقی آپ اپنے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، گروپس میں کر سکتے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں. انہوں نے وصیت لکھی، میری تکفین اور تدفین پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے مال میں سے کی جائے، نہیں جو چھوڑا جائے، جو اسی بکس میں رکھا ہوا ہے جس میں میرا یہ وصیت نامہ ہے. میری درخواست ہے کہ میری میت کو مسنون طریقے پر غسل دیا جائے. میری میت کہنے کی وجہ مجھے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے، ورنہ کیا ہوتا ہے، کوئی بہت ہو جاتا، سارا خاندان مرد عورتیں جیسے دلہن کو دیکھنے آ جاتے ہیں نا، کوئی حیا نہیں، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، تو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا. دنیا میں تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنا گھونگھٹ کھینچ لیتے ہیں، بھی نہیں مجھے مت دیکھو، لیکن مرنے کے بعد تو پھر دوسرے ہی آپ کے لیے کریں گے نا کہ آپ کے پردے کا اہتمام کریں. تو انہوں نے لکھ دیا، میری تکفین، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین سب سنت کے مطابق کی جائے. میری وفات پر خاص طور پر نماز جنازہ میں اور دوسرے اوقات میں میت کی بخشش کی مسنون دعا ضرور پڑھی جائے. میری میت کو میرے محرم رشتہ دار قبر میں اتارے، یعنی نامحرم نہ اتارے. میری قبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے، اس کو سنگ مرمر یا کسی اور چیز سے پکا نہیں کرنا. میرے مرنے کے بعد کوئی بھی قل، 40واں، جمعراتیں، برسی اور اس طرح کی دوسری غیر مسنون رسومات نہیں کرنی. میری صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے بخشش کی دعا میں یاد رکھے. میری اولاد کی طرف سے میرے لیے کی گئی دعائیں میرے لیے ایک تحفہ ہوگی، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. پھر لکھتی ہیں، میری وراثت کو جو بھی میں چھوڑ کے جاؤں شریعت کے قوانین کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے. میری وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ میں اپنے تمام قرضے اور زکوٰۃ ادا کر چکی ہوں یا نہیں. یعنی جب تقسیم ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے قرضے اور وصیت پوری کی جائے، اور زکوٰۃ وغیرہ بھی. زکوٰۃ کب دی جائے گی؟ جب ڈیو ہو چکی ہو.
اگر زکوٰۃ کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تو پھر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. اب دوسروں کا مال ہے، وہ ان کا ہے ہی نہیں. کسی بھی شخص جس سے میرا بلا واسطہ یا بال واسطہ تعلق ہو اس سے معلوم کر لیں. اگر میری رقم اتنی نہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس سے درخواست کریں کہ مجھے قرض معاف کر دے. میں نے اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا سٹیٹس الگ الگ پیج پر درج کیا ہوا ہے. میرے پاس جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ میری شادی کی تاریخ 2 اپریل کو ڈیو ہوتی اور نقد پر 1 رمضان سے. اب انہوں نے ڈیٹس کیوں لکھی؟ خدا نہ خواستہ بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے. اب وہ فوت تو نہیں ہوا، کوئی اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتا، وہ مالک ہے. اب وہ تو بے ہوش ہے، وہ تو نہیں کچھ کر سکتا. لیکن اگر وہ وصیت لکھی ہوئی ہے اور زیور بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے لواحقین اس کے ساتھ یا جو اس کے رشتہ دار ہیں بھلائی کریں تو وہ اس کے فرائض ادا کرتے جائیں. ادروائز مرنے کے بعد مال تقسیم ہو جائے گا، اس پہ نہیں زکوٰۃ. میرے مرنے کے بعد میرے دفتر سے کوئی بھی رقم گروپ انشورنس فنڈ کے نام پر وصول نہ کی جائے. میں اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 شریعت کے قوانین کے مطابق صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں. نمبر 6، میری کتابوں کو خاص طور پر اسلامی کتابوں، پیمفلٹس وغیرہ کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان کو پڑھیں اور مستفید ہوں، لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 1/3 کے اندر ہوں. اگر کسی کی لائبریری ہی سب اس کے مال و متاع ہے تو ساری نہیں تقسیم کر سکتے. پھر میری تفسیر کے قرآن جو میں نے تعلیم القرآن کورس میں استعمال کیے ان لوگوں کو پڑھنے کو دیں جو ان سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں. میری درخواست ہے کہ میرے تلاوت والے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے جائیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا جائے. یعنی جو میں پڑھتی رہی ہوں اسے کوئی پڑھے، وہ ایسے پڑھے نہ رہیں. میرے سر کے بال اگر ملے برش کرنے کے بعد میرے ایک بیگ میں اکٹھے کر لیتی تھی، ان کو کاٹ کے مٹی میں دبا دیں. یعنی میرے سر کے بالوں کو مٹی میں دبا دیں. میری تصویروں کو ضائع کر دیں. میرے 85 قضا روزے ابھی رہتے ہیں، قضا روزے بھی رہتے ہیں ان کے. اگر میری طرف سے کوئی ان کو پورا کر دے تو میرے لیے باعث سکون ہوگا. یعنی وارثوں کو رکھنے ہوتے ہیں نا، اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دیں. میری درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کی جائے. سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. خاص طور پر اپنے شوہر، والدین اور شوہر کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں. اگر اس وصیت نامے میں کوئی بات شریعت اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں. کیسی لگی آپ کو؟ یہ میں صرف نمونے کے طور پر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو نظر آنے لگے اپنی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے کسی مسجد کے کباڑ خانے میں رکھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ردی میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں تو ان کو پڑھنا نہیں، اور پرانے کپڑے ادھر ادھر پھینکا دیے جاتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر ضائع کر دی جاتی. تو اس صورت میں ہمیں خود اپنے لیے لکھ کے ایک باکس بنا لیں، جیسے لوگوں نے شادی کے سوٹ کا باکس بنایا ہوتا ہے نا، جو زری کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اس طرح ایک کفن کا ڈبہ بنا کے اس کے اندر ایسی بات لکھ کے چھوڑ دی جائے.